السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیسے ہیں آپ؟ آج جو ہے وہ ہم سبق پڑھیں گے باب چہارم، سبق نمبر 1، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ اچھا بچوں، اس میں ہمارا جو ہے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے سخاوت سے کیا مراد ہے؟ تو صفحہ نمبر 56 اور سبق کی پہلی لائن، اس کا جواب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سخاوت کے معنی ہیں اپنی چیز اپنی خوشی سے دوسرے کو دے دینا۔ سخاوت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرے اور اس مدد کے بعد کسی بدلے کی امید نہ رکھے، نہ ان پر احسان جتائے اور نہ ہی اپنی سخاوت کا ڈھنڈورا پیٹے۔ اس سے ضرورت مند کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور سخاوت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہیں کئی گنا تک بڑھا کر دیتی ہے۔ تو اس سوال سے ہمیں معلوم ہوا کہ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی چیز خود کو ضرورت ہونے کے باوجود کسی دوسرے شخص کو دے دیں۔ اگر ہم اس چیز کو اور اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو آج کل ہماری سچویشن یہی ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر سخاوت کا مادہ ہے یا نہیں، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں اس وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں تک محبوس ہو چکے ہیں۔ تو کس طرح سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس تعریف کو ہم عملی طور پر اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہم آج جو ہے اس حوالے سے سوچتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا سوال بیٹا ہمارا ہے کہ اسلام میں سخاوت کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 56 سیکنڈ پیراگراف، اہمیت جو ہے یہاں سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ نشان جو ہے وہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سخاوت کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید میں اس طرح سے ذکر کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں۔ اسی طرح سخاوت کرنے سے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مال جو ہے وہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پر نہ ہی احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح پیج نمبر 56 پر سخاوت کے سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ رشک جو ہے وہ صرف دو لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق لوگوں کو بتلائے اور سکھلائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو پھر اس کو گننا نہیں ہے، حساب نہیں لگانا میرے بیٹا۔ اگر ہم حساب لگانا شروع کر دیں گے، اگر ہم گن گن کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بدلے میں ہمیں گن گن کر دیں گے۔ تو لہٰذا
ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے حساب خرچ کرنا ہے، بنا کسی حساب و کتاب کے خرچ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بنا کسی حساب و کتاب کے اور بنا کسی شمار کیے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم گھرانے کو دیکھیں تو وہ بھی مکمل سخاوت کا نمونہ تھا، کوئی سائل جو ہے وہ آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس رہ جائے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے بانٹ دوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس مال ہو تو اس مال کی ہرس نہیں ہے، بلکہ اس مال کو جلد سے جلد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے سخی تھے، اور ان کا لنگر خانہ جو ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، اور پھر ایسا لنگر خانہ کہ جس میں اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے جب لنگر خانے کا خرچ بڑھ گیا تو ان اخراجات کو دیکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسی نے کہ فضول خرچی میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ تو میرے بیٹا مثال سے سمجھیں کہ اگر زیادہ خرچ کر رہی ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو ایک شخص کہتا ہے جی کہ فضول خرچی ہے، آپ یہ اتنا زیادہ جو بانٹ رہے ہیں یہ فضول خرچی ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ نیکی جو ہے اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔